یہ کوئی آئینی ترمیم کہلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ترمیم ایک جینوئنلی الیکٹڈ پارلیمنٹ، بے شک وہ نیشنل اسمبلی ہو یا سینیٹ ہو، اس کو کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک فارم 47 کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی ہوئی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ترمیم آئین میں کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ یہاں پہ کیا تماشا لگا؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کو 17 سیٹوں سے اور اس کے الائنس ممبرز کو 180 سیٹوں پہ پہنچایا گیا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی سے 100 سیٹیں چھینی گئی اور اس کے نتیجے میں پہلے سمپل میجورٹی گفٹ کی گئی، اس سے بات نہیں بنی تو پھر خدمت کے لیے پیش ہوئے اس سسٹم کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے الیکشن ری کاؤنٹنگ اپیلز لگائیں، 5-6 ایم ایل اے کی سیٹیں گفٹ کی حکومت کے الائنس کو، اس کے بعد بات نہیں بنی تو 63A کی ریویو لگایا، اس کو سنا اور ان لوگوں کو ان کا خوف ختم کر دیا جو ووٹ دیتے پارٹی ڈائریکشن کے خلاف تو وہ ڈسکوالیفائی تاکہ نہ ہو۔ پھر بات نہیں بنی تو ایم این ایز اور سینیٹرز اغوا ہونا شروع ہو گئے اور وہ اغوا ہوئے، اس پہ ہماری عدلیہ خاموش بیٹھی رہی بالکل ایک کبوتر کی طرح۔ پھر جا کے 26ویں آئینی ترمیم کے ریکوائرڈ نمبرز پورے کیے گئے۔ سو جبر سے بنی ہوئی ترمیم اور زبردستی تھرو کوشن تھرو فورس ایک ترمیم کو ہم نہیں مانتے۔ اس کی وہی اوقات ہے جو ضیاء الحق کا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا، جا مشرف کا کانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا، جس کی نہ کوئی آئین میں گنجائش ہے نہ ملک کے قانون میں کوئی گنجائش ہے۔ اس کا بھی وہی حال ہونا ہے جو ان کا حال ہوا، اور اس کا جو اٹرنل فیوچر ہے وہ ردی کی ٹوکری ہے، وہ آئین پاکستان کی کتاب نہیں بنتی۔ جہاں تک 27ویں ترمیم ہے، پھر اس کے لیے نمبرز پورے کرنے تھے۔ ریزرو سیٹس کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا۔ ہم نے پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو ریپرزنٹیشن تھی آرٹیکل 51 کے مطابق اس کو اس کی سیٹیں نہیں دی گئی، اور تاریخ کس طرح بدلی گئی کہ جس پولیٹیکل پارٹی یا جن پولیٹیکل پارٹیز نے وہ سیٹیں جیتی نہیں ان کو خیرات میں بانٹ دی گئی، جس طرح علی بابا اور 40 چور جو تھے آپس میں چوری کرنے کے بعد مال بانٹتے تھے مال غنیمت سمجھ کے، اس طرح سیٹیں بانٹی گئی۔ سو یہ میں نے اس وجہ سے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہے، یہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈرز ہے، they don't deserve to be called as constitutional amendments، کیونکہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ پاس کرتا ہے، اور اگر جینوئنلی الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو تو اس امینڈمنٹ کو ہم چومیں گے، لیکن اس امینڈمنٹ کو ہم اپنے بوٹ کے نیچے مسلیں گے۔ اب بات ہو رہی ہے 26ویں 27ویں ترمیم کی، تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں عمل میں آنے والی جو جوڈیشری ملی ہے، جو ہمیں گفٹ کی گئی ہے، اس کی تو بات کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ سیپریشن آف پاور پرنسپل کے تحت تو جوڈیشری از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ، جس نے چیک رکھنا ہے ایگزیکٹو پہ، جس کے اندر پولیس، حکومت اور اس کے باقی سارے ادارے ہیں۔ لیکن 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد the judiciary has become an extension of the executive، یہ ان کا بازو بن گئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ شرم آتی ہے لاہور ہائی کورٹ کو کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے، پچھلے 6 مہینے میں 500 پولیس انکاؤنٹرز کیے ہیں سی سی ڈی نے، 675 کلنگز ہیں، ساروں میں ایک سٹوری، ہم لے کے جا رہے تھے، ساتھی چھڑانے ہیں، کراس فائرنگ میں بندہ مارا گیا۔ جی
उनकी फायरिंग से। हर दफा 500 दफा एक ही इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सस्पेशन है एक आम आदमी को। और लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये सब कुछ हुआ। क्या हाई कोर्ट को भूल गया है कि वो गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट है? जब भी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर होता है, इनकाउंटर होता है, उसमें दो बुनियादी हकूक जो है मेरे वायलेट होते हैं। आर्टिकल 4 राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ये मेरा इनएलिजिबल राइट है। किसी का बाप मेरे से ये मेरा कानून ये राइट नहीं छीन सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ये राइट मेरा मेरे साथ चलेगा। और आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, जितना बुरा शख्स है कोई, जितना बड़ा मुलजिम है, उसको मैंने अदालत में पेश करना है, मेरी ड्यूटी है एज पुलिस ऑफिसर। चलान पेश होगा, जज ने बताना है कि ये सजाए मौत के काबिल है कि नहीं है। तुम्हारा कोई काम नहीं है एज पुलिस या एग्जीक्यूटिव बताना कि ये शख्स जिंदा रहेगा या मुर्दा होगा। आप अगर ये कर रहे हैं तो आप तो जालिम हैं, लेकिन आपको ना पूछने वाले ये जो जज हैं, जो काबा में रखे हुए बुत बन गए हैं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, ये आंसरेबल है। क्योंकि हम इससे पूछेंगे, जब रोम जल रहा था, नेहरू तो बांसुरी बजा रहा था, लेकिन जब पंजाब जल रहा था तो ये हाई कोर्ट के जज क्यों बांसुरी बजा रहे थे? इनसे ये सवाल होगा। आपको जो तनख्वाह दी जा रही है, और मेरे ख्याल से आप सबको पता है इन जजेस की कितनी तनख्वाह है, 6 से 7 गुना ज्यादा तनख्वाह बढ़ गई इनकी पिछले 2-3 साल में। परफॉर्मेंस रफायाल तैयारी की तरह नीचे आ गई। इस वजह से आपसे सवाल बनेगा और हम पूछेंगे, लोग कत्ल हो रहे थे, रूल ऑफ लॉ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना एज लॉयर्स हमने। अगर आज मैं खामोश हो गया या हम खामोश हो गए तो ये ना समझे कि कल को हमारी बारी नहीं आनी। जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर होता है उसका कोई ब्लॉकेज पॉइंट नहीं होता, उसको और ज्यादा खून चाहिए होता है। खून पी से उसके खून पीने की जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है विद टाइम बढ़ती है, कम नहीं होती। और हर इंसान का जो उसको ब्लॉक करने का तरीका होता है वो रूल ऑफ लॉ होता है। उसकी जो अंदर का कोई भी शख्स हो, वो जो जुर्म करने से तब भी डरता है जब उसको पता हो कि ये मैं जुर्म करूंगा तो मुझसे जवाब लिया जाएगा। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरे से जवाब लिया जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हम लोगों का भाई है बैरिस्टर हसन न्याजी, उसकी पिटिशन हमने सितंबर में फाइल की। अब वो पिटिशन क्या है? पिटिशन ये है कि जब उसको मिलिट्री कस्टडी में दिया गया, विदाउट जुडिशियल ऑर्डर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं और मुल्क का कानून कहता है कि जब आप हवाला करेंगे किसी को मिलिट्री कस्टडी में, एक जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं, सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर के थ्रू नहीं कर सकते। कानून है, बाइंडिंग है 189 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर इदारे पे। इस केस में क्या हुआ, हसन न्याजी को हवाला किया गया बगैर जुडिशियल ऑर्डर के। सो जो जितनी उसके बाद प्रोसीडिंग्स हुई, वो सुपर स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया उस हवाले के बाद, वो सारा इलीगल था। यही हमारा केस है जो हमने सितंबर में फाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में। 3 दफा 6 जजेस रिक्यूज कर चुके हैं सुनने के बाद कि हम ये केस नहीं सुन सकते। 3 बेंच टूट चुके हैं, परसों आखिरी बेंच टूटा है। अब हसन न्याजी या कोई भी शहरी हो इस मुल्क का, क्या कोई ताकतवरों का केस आएगा तो उनका केस नहीं सुना जाएगा? यहां पे तो ऐसे जज भी मौजूद हैं। हमने हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की, ये 26वीं तरमीम के बाद जो आए हैं, हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की, सेक्रेटरी डिफेंस को पार्टी बनाया हुआ था। अब बाय डिफॉल्ट सेक्रेटरी डिफेंस रिटायर्ड जनरल साहब थे। तो जज साहिबा ने कहा, सवाल पूछा मेरे से और 7 वकला से कि क्या मैं सेक्रेटरी डिफेंस को नोटिस कर सकती हूं क्योंकि वो एक जर्नल है। तो उनको बताया उसके आगे आर लिखा हुआ, रिटायर्ड है। तो उन्होंने कहा फिर भी नहीं हो सकता नोटिस, वो पिटिशन डिसमिस कर दी।
اب اس میں دو چیزیں اس سے نکلتی ہیں, میں بس کنکلوڈ کروں گا. ایک تو وی ہیو انکمپٹنسی اینڈ دوسری وی ڈونٹ ہیو کریج. انکمپٹنسی کیوں؟ جسٹ فار دا نالج, سب کو پتا ہوگا یا میرے سے زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہیں, ایون سرونگ آفیسرز کو بھی کورٹ نوٹس کر سکتی ہے, ایکسیپشن پرووائڈڈ ہے قانون کے اندر. اور دوسری بات, ریٹائرڈ کو تو ویسے ہی ہو سکتا ہے. دوسری بات کریج, کہ آپ نے کیسے لوگ بٹھا دیے یہاں پہ جج بنا کے جو میں اتنی کریج نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ آفیسرز کو بھی نوٹس کرنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے. یا انکمپٹنسی ہے یا کریج ہے, اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. میں کوئی یہاں پہ یہ کسی کی توہین نہیں کہہ رہا, ایک سوال ہے, ریزنیبل سوال ہے, ایز اسٹوڈنٹ آف لا ایک میرا کوشچن ہے, کیا اب ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے رائٹس پروٹیکٹ ہوں گے؟ یہ جب تک آئین کا بنیادی ڈھانچہ بحال نہیں ہوگا, اور وہ تب ہی ہوگا وہ جج جو 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے, یا پہلے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ایگزسٹ کرتی تھی, کمپیریٹیولی, پوری تو کبھی نہیں ہو سکتی, پاکستان ہے, تھوڑے مسائل تو ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جب بھی میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اس ملک کے کسی شہری کا مسئلہ ہوتا تھا, ایک بات ہمیشہ وہ اس کو کہتا تھا, I will see you in the court. کیا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے, باقی لوگوں سے, کیا اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کسی کو کہ I will see you in the court؟ کیا وہ کورٹ ایگزسٹ کرتی ہے جو اس قابل ہو کہ وہ آپ اس کو یہ کہہ بھی دیں کہ میں تمہارا کورٹ میں حساب کروں گا؟ میرے خیال سے وہ وقت گزر گیا. تو اس وجہ سے اب سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ہمیں موبلائز کرنا پڑے گا. پراپرٹی جو رائٹس گھس گئے ہیں ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے وکلا کے اندر, ان کو ذرا بٹھانا پڑے گا, اور اپنی جو بیسک ڈیوٹی ہے ایز گارڈین آف رول آف لا, میرے خیال سے ہمیں اس کو یاد کرانا پڑے گا, ادروائز یہ پروفیشن بھی تباہی کی طرف جائے گا. سو یہ میری کنکلوژن ہے. تھینک